تلاوت کا آغاز تلاوت قرآن کریم کے وہ کہانی مولا کا ہے تلاوت قرآن کریم کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القول العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے عاشق، اس کے رسول کے عاشق، اس کے دین کے عاشق محض اللہ کی محبت میں اس کا پیار سینوں میں سجائے ہوئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ انگلستان میں آنے والوں میں ان کا ایک الگ مقام ہے، ایک ایسا امتیاز ہے جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی اس ملک میں خدا کے نام پر اس کے دین کے پروانے
محض اللہ کی محبت کی خاطر 1000 میل کا سفر طے کر کے اس طرح اکٹھے نہ ہوئے تھے۔ اگر ہوئے تو گزشتہ سال کی تاریخ کا نیا باب احمدیت ہی کھولا تھا، اور اب زیادہ کشادہ باب کی شکل میں ایک دفعہ پھر کھولا گیا ہے۔ ایسے ایسے دور دراز ملکوں سے بھی احمدی مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، جو مشرق کا آخری کنارہ کہلاتے ہیں، اور ایسے دور دراز ملکوں سے بھی احمدی احباب اللہ کی محبت دلوں میں لیے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، جو مغرب کا آخری کنارہ کہلاتے ہیں، اور ان جگہوں سے بھی آئے ہیں جہاں مشرق اور مغرب میں مابہ الامتیاز مشکل ہے، جہاں مشرق مغرب سے گلے ملتی ہے۔ دور دراز فجی کے جزائر، جہاں سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے، جہاں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، جہاں ایک قدم آپ کو مشرق میں پہنچا دیتا ہے اور دوسرا قدم آپ کو مغرب میں لے جاتا ہے، وہاں سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کا زندہ نشان بنے ہوئے احمدی اس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے سب کا سفر کسی غیر معمولی حادثے کے بغیر خوشگوار گزرا، اور مختلف ملکوں سے آنے والوں نے جو رپورٹیں دی ہیں، جو اطلاعات پہنچائی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومتوں نے بھی ان سے تعاون کیا، اور یہاں آنے پر انگلستان کی حکومت نے بھی ان سے تعاون کیا، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہ آئی۔ لیکن افسوس کہ ایک ملک ایسا ہے جو اسلام کے عظیم نام پر قائم کیا گیا تھا، جہاں سب سے زیادہ وسعت حوصلہ نظر آنی چاہیے تھی، جو کسی علاقائی نبی کے غلام کہلانے کا دعوے دار نہیں، بلکہ اس کا غلام کہلانے کا دعوے دار ہے جو رحمت للعالمین تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی رحمتیں تمام جہانوں کے لیے تھیں، اپنوں کے لیے بھی تھیں اور غیروں کے لیے بھی تھیں، مردوں کے لیے بھی تھیں اور عورتوں کے لیے بھی تھیں، انسانوں کے لیے بھی تھیں اور حیوانوں کے لیے بھی تھیں، حیوانوں کے لیے بھی تھیں اور جمادات کے لیے بھی تھیں، غرض کی ساری کائنات کے لیے اسے رحمت بنایا گیا تھا۔ اس عظیم الشان نبی کی غلامی کا دم بھرنے والا یہ ملک، جس کی وسعت حوصلہ کی کوئی مثال نظر نہیں آتی، جس کی وسعت حوصلہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات کی وسعتوں کے ساتھ ہم آہنگ تھی، اس ملک کے باشندوں نے اتنا حوصلہ بھی نہ دکھایا جتنا غیر مذاہب کی طرف منسوب ہونے والے ملکوں کے باشندوں نے دکھایا اور ان کی حکومتوں نے دکھایا۔ بس اگر تکلیف کی کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو تمام کی تمام بدقسمتی اور بدنصیبی سے پاکستان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ عجیب خدمت اسلام کا ایک تصور وہاں قائم کیا جا رہا ہے، اور عجیب جوش و خروش کے ساتھ جاہلانہ طور پر اس تصور کو عمل کی دنیا میں ڈھالا جا رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایک بھی ان میں عقل سلیم رکھنے والا انسان باقی نہیں رہا، یعنی اس حکومت میں جس حکومت کے کرندے محض حکومت کے حکم کی مجبوری سے ایسا کر رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کی بھاری اکثریت وہیں آباد ہے، انہی لوگوں سے نکل کے آئی ہے، اور تمام دنیا میں اسلام کی خدمت کا جو بیڑا جماعت احمدیہ نے اٹھا رکھا ہے،
اس کا سب سے زیادہ صحرا جماعت احمدیہ پاکستان کے سر ہے، اس لیے پاکستان کی مٹی کا خمیر اچھا ہے، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، نیک دل ہیں اور خدا ترس ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حکومت کی شہ پر مظالم کا ایک ایسا بند ٹوٹنا تھا جس کو روکنا پھر مشکل ہو جاتا۔ ایک سیلاب کی صورت میں مظالم ملک کے ایک طرف سے بہتے اور دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے اور دوسرے کنارے سے مڑتے اور پھر پہلے کنارے کی طرف لوٹتے۔ اتنا وسیع ظلم کو حوصلہ کبھی نصیب نہیں ہوا جتنا پاکستان کی آمرانہ حکومت نے اپنے عوام کو دلایا، اور اس شدت کے ساتھ عوام نے اس شاہ کو رد نہیں کیا جس شدت کے ساتھ پاکستان کے عوام نے حکومت کی اس کوشش کو رد اور ناکام کر دیا۔ بار بار ان کو تانے دیے گئے، بار بار ان کو انگیخت کیا گیا، بار بار ان کو اٹھایا گیا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ احمدیت کو بے خبون سے اکھاڑ دیں اور تم کیوں ہم سے تعاون نہیں کرتے؟ اس کے باوجود یہ پاکستانی عوام کا حوصلہ تھا اور ان کی انسانیت تھی جس نے اس ظلم میں اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ جہاں جہاں بھی ظلم کے واقعات ہوئے ہیں وہاں ہمیشہ کرائے کے خریدے ہوئے بعض مجرموں سے کام لے کر احمدیوں پر مظالم کروائے گئے ہیں، اس میں پاکستانی قوم کا قطعاً کوئی قصور نہیں۔ وہ تو خود مظلوم ہے، وہ تو خود جبر کے تحت اس طرح پیسی جا رہی ہے جیسے چکی ان دانوں کو پیستی ہے جو اس چکی میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ دانے تو نکلنے کی راہ آ جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کے لیے نکلنے کی کوئی راہ سر دست نظر نہیں آتی۔ اس لیے جب میں کہوں گا اور جب بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں احمدیوں پر طرح طرح کے مظالم توڑے جا رہے ہیں تو ہرگز میری مراد یہ نہیں کہ پاکستان کے عوام ظالم ہیں یا پاکستان کے خواص ظالم ہیں۔ نہ تو پاکستان کے عوام ظالم ہیں نہ پاکستان کے خواص ظالم ہیں۔ ہاں وہ ضرور ظالم ہیں جنہوں نے پاکستان کے اختیارات پر ڈاکہ زنی کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان کو حکومت کا کوئی حق نہیں اور قطعاً قانون پاکستان کو توڑے بغیر وہ حکومت کے اوپر اس طرح قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے قوانین کی وفاداری کی جھوٹی قسمیں کھائیں اور خدا کے معزز نام لے لے کر قسمیں کھائیں اور ان قسموں کو توڑا، حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیت پر ظلم ہو رہا ہے تو باہر کے سننے والے ہرگز یہ غلط تاثر نہ قائم کریں کہ نعوذ باللہ پاکستان کی قوم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ پروپیگنڈا اسی حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ جب بھی احمدی آواز بلند کرتا ہے خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، حکومت پاکستان ساتھ ہی ایک اور آواز اٹھاتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہ لوگ پاکستان کی حکومت کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے اس کو وہ نہیں دیکھتے یا جان کر اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ پروپیگنڈا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ پاکستان کے اخباروں میں چھپ رہا ہے منو آن اسے ہم دنیا کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا سینسر ہے جو وہاں کی حکومت نے عائد کر رکھا ہے کہ ملک کی آواز باہر نہ جانے دو۔ ملک کی آواز اگر باہر نکلی تو یہ تم حکومت کے غدار ہو اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی وہ تمہیں سمجھے جاؤ۔ چنانچہ آنے والوں میں جو احمدی قید کیے گئے ان میں ایک ایسا بھی تھا جس کے پاس سوائے پاکستانی اخبار کے تراشوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستانی اخبارات کے تراشے ان کے پاس تھے جن میں کچھ واقعات لکھے ہوئے تھے۔ ان تراشوں کی نتیجے میں ان کو زود کوب کیا گیا، ان کی سختی کی گئی
اور اس وقت وہ آپ میں یہاں حاضر ہونے کی بجائے پاکستان کی کسی جیل میں قید و بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں۔ نہایت ظالمانہ طریق پر ہر احمدی کی تلاشی لی گئی اور وہ تمام چیزیں جن میں سے ایک بھی حکومت پاکستان نے ضبط نہیں کی ہوئی تھی، ان کے نکلنے پر ان کے پاسپورٹ چھین لیے گئے اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ نظموں کی کیسٹس کسی نے بڑے پیار اور محبت سے بھر کے بھجوائی تھی تو یہ بھی ضرور تھا، کسی نے کوئی مضمون لکھا تھا وہ بھجوایا تو وہ بھی ضرور تھا۔ ایسے رسالے اور کتب جن کو حکومت پاکستان نے ضبط نہیں کیا تھا وہ کسی کے سامان سے نکلے تو وہ بھی ضرور تھا۔ غرضی کے ہر راہ، ہر بہانہ جو تلاش کیا جا سکتا تھا احمدیوں، آنے والے احمدیوں کو ہراساں کرنے کا اور ان پر زیادتی کرنے کا وہ اختیار کیا گیا۔ آج کے افتتاحی اجلاس میں جبکہ عموماً دعا کی تحریک کی جاتی ہے، میں سب سے پہلے ان مظلوم احمدی بھائیوں کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں جو بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑے شوق سے، بڑے لمبے عرصے تک غربت کے باوجود پیسے جمع کر کے اس جلسے میں حاضر ہونے کے شوق کے لیے نکلے تھے، لیکن ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ ان کے حال پر بھی رحم فرمائے، ان کی نیک تمناؤں کو قبول کرے، ان سے بڑھ کر ان کو ثواب دے جو یہاں پہنچ سکے ہیں تاکہ ان کی حسرتیں پوری ہو جائیں، اور ان لوگوں پر بھی رحم کرے جو ناحق خدا کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں اور بڑی دیری کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کارندے حکومت کے جنہوں نے ایسا کیا یہ بھی مجبور تھے، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے یہی لوگ پہلے آنے والے احمدیوں سے شریفانہ برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سختی سے حکومت کی طرف سے ان کو ہدایت ہے اور ایسی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس ظلم میں شریک نہ ہوں تو پھر ان کو اپنی نوکریوں کا خطرہ ہے، اپنی عزتوں کا خطرہ ہے، اپنی ترقیات کا خطرہ ہے۔ پاکستان کی حکومت کا یہ الزام ہے کہ احمدی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قطعاً جھوٹ اور بے بنیاد الزام ہے۔ میں نے تو ان احمدیوں کو بھی جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور تمام دنیا میں مختلف ممالک میں پھیلے پڑے ہیں، ان کو بھی بارہا یہی نصیحت کی ہے کہ ہر چند کے پاکستان کی موجودہ آمرانہ حکومت نے احمدیوں پر، ان کے بھائیوں پر بڑے مظالم کیے، تب بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں، ان کے لیے برا دل میں نہ بٹھائیں، اور جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کی بہبود کے لیے دعا کریں۔ اگر اور کچھ نہیں تو اتنا سوچیں کہ آپ تک جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا گیا اور اندھیروں سے نور کی طرف آپ کو بلایا گیا، تو وہ پاکستان کی سرزمین سے آنے والے دیوانے ہی تو تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس لیے آپ پاکستانی نہ صحیح، کم سے کم پاکستان کی سرزمین کا یہ حق آپ کو ضرور ہے کہ ان کے لیے اچھا سوچیں اور بھلا چاہیں۔ میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر جماعت احمدیہ کو میں اجازت دیتا، اگرچہ پاکستان کی جماعت اپنے قانون کی پابند ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہمارے بنیادی اساسی دستور میں یہ بات داخل ہے کہ جس ملک میں رہو اس کی اطاعت کرو اور اس کی قانون شکنی نہ کرو، اس لیے ان کو تو کسی قانون شکنی کی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن باہر کی جماعتوں کو تو میں اجازت دے سکتا تھا کہ اپنے غم و غصہ کو جس طرح چاہیں حکومت پاکستان کے خلاف نکالیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس لیے بالکل جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ ہاں یہ درست ہے
کہ جماعت احمدیہ کو بدنام کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے سفارت خانوں سے کام لے کر تمام دنیا میں انتہائی ظالمانہ، جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، جھوٹے الزام لگائے گئے، وہ ہماری طرف منسوخ کیے گئے جو ہمارے خواب و خیال کے عقائد ہیں۔ ہمیں اسلام کا دشمن قرار دیا گیا، ہمیں وطن کا دشمن قرار دیا گیا، ہمیں تقریب کار قرار دیا گیا۔ غرضی کہ جس حد تک بھی ایک حکومت کی طاقت میں ہو، اس حد تک حکومت پاکستان نے جماعت احمدیہ کے خلاف دنیا کے کونے کونے میں پروپیگنڈا کیا ہے۔ لیکن اس کا جواب دینے کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں کہ خدا کے فرشتے اس کا جواب دے دیں، اور اس سارے پروپیگنڈے کا بالکل برعکس نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آج جماعت احمدیہ دنیا میں اس بہت زیادہ مرغوب اور محبوب ہو چکی ہے جتنی 2 سال پہلے تھی۔ آج جماعت احمدیہ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ معروف اور نیک نام ہو چکی ہے جتنی 2 سال پہلے تھی۔ دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں رہا جہاں جماعت احمدیہ کے حق میں آواز نہیں اٹھائی گئی، جہاں کے دانشوروں نے حکومت پاکستان سے اس ظالمانہ رویے کے خلاف احتجاج نہیں کیا اور ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ جماعت احمدیہ کے قریب آئے اور محبت اور احسان کی نظر سے جماعت احمدیہ کو دیکھنے لگے۔ بکثرت ایسے ممالک ہیں جہاں اس پروپیگنڈے کے بعد بڑے واشگاف الفاظ میں حکومت کے سربراہوں نے بھی اور دیگر صاحب اثر لوگوں نے بھی جماعت کو خراج تحسین پیش کیا اور ان باتوں کو جھٹلا دیا جو حکومت پاکستان ہمارے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہی تھی، مشہور کر رہی تھی۔ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ افریقہ کے ممالک کی طرف خصوصیت کے ساتھ اس دور میں پاکستان کی آورانہ حکومت نے توجہ دی۔ روپیہ کہاں سے آیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر مانگا ہوا روپیہ تھا، اور بے دھڑک افریقن ممالک کو وہ روپیہ پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم اگر جماعت احمدیہ کے خلاف یہاں منظم کام کرو تو ہم اس سلسلے میں تمہیں اور بھی بہت سا روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان ممالک نے نہ صرف یہ کہ اس کوشش کو رد کر دیا بلکہ ہمیں مطلع کیا اور بتایا کہ اس قسم کا پروپیگنڈا تمہارے خلاف کیا جا رہا ہے، اور پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے تاکہ ہم تمہارا پیش کردہ جواب معلوم کرنے کے بعد مطمئن ہو کے پھر ان کو جواب دیں۔ چنانچہ ایک سے زیادہ ممالک میں بلکہ 20 ممالک میں ایسا ہوا کہ جماعت احمدیہ سے مدد مانگ کر ان کی ایک ایک چیز کا جواب لے کر اپنی حکومت کی طرف سے انہوں نے پاکستان کی حکومت کو جواب پیش کیا کہ ہم مطمئن ہیں کہ تمہارے الزام غلط ہیں اور جماعت احمدیہ کی یہ حیثیت ہے۔ افریقہ میں جہاں بہت زیادہ زور مارا گیا وہاں کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گانا کی تعمیرات کے وزیر الحاج ڈاکٹر ابو بکر الحسن نے جلسہ سالانہ سالٹ پونڈ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، جماعت احمدیہ ایسی تنظیم ہے جس نے اسلام کی نہایت اعلیٰ تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے، جس نے اسلام کی نہایت اعلیٰ تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے، بالخصوص عملی طور پر ہسپتال، اسکول اور زراعتی اداروں کے قیام کے ساتھ مقامی حکومت کی مدد کی ہے، اور یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ واقعی اسلام ترقی کرنے والا مذہب ہے۔ جو اس غلط الزام کی تردید میں عملی جواب ہے کہ اسلام نعوذ باللہ ایک پسماندہ اور بیکورڈ مذہب ہے۔ بس جہاں پاکستان کی موجودہ آمرانہ حکومت تمام دنیا میں اسلام کو ایک پسماندہ اور بیکورڈ مذہب مشہور کرنے کی نہایت ناپاک کوشش کر رہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کو شروع کرنے کی بجائے قرون وسطیٰ کہ اس دور کا اسلام دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے جہاں اسلام اور جبر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کر رہے ہیں، جہاں اسلام کو
اس طرح پیش کیا جا رہا تھا کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن ہے۔ اس دور سے اسلام کا تصور لے کر آج کی حکومت اس 20ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں آنے والی ہے، اب تو اس دور میں دنیا کے سامنے اسلام کی یہ بھیانک تصویر کھینچ رہی ہے، اور جن لوگوں کے سامنے جماعت احمدیہ کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کو برے رنگ میں پیش کرتے ہیں، ان کے متعلق ان حکومتوں کے بڑے بڑے صاحب اثر اور بااختیار لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس غلط الزام کی تردید جماعت احمدیہ کر رہی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ ایک پسماندہ اور بیکورڈ مذہب ہے۔ نیز یہ وہ فرماتے ہیں، نیز یہ کہ جدید تقاضوں کے مطابق اس پر 100% عمل کی گنجائش موجود ہے۔ دور جدید کے انسان کو اس فقرہ سننے کے لائق فرماتے ہیں، دور جدید کے انسان کو یہ سبق احمدیہ جماعت سے حاصل کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میری حکومت ان خدمات کا بے حد احترام کرتی ہے اور ممنون احسان ہے، اور وعدہ کرتی ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہوا وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اسی طرح وہاں ایسٹرن ریجن کے ایک نامور عیسائی پادری جب ہمارے کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کو پہلی بار اس طرح سنا جس طرح جماعت احمدیہ اسے دیکھتی اور جس طرح جماعت احمدیہ اس پر عاشق ہے۔ اسلام کے اس حسین چہرے کو انہوں نے دیکھا تو اپنی تقریر میں انہوں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کا انکار کر کے بہت ظلم کیا۔ عجیب ظلم ہے کہ باہر تو جماعت احمدیہ غیروں کے منہ سے یہ کہلوا رہی ہے کہ اس عظیم نبی یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ایک عظیم ظلم ہے، اور پاکستان کی حکومت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اقرار کو ایک عظیم ظلم قرار دے گی، اور سینکڑوں احمدی پاکستان کی حکومت کے ہاتھوں شدید ظلموں کا نشانہ بنائے گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے کلمہ توحید کا انکار کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے اقرار پر قائم رہے، شدید دکھ اٹھائے، مارے کھائے، گلیوں میں گھسیٹے گئے، ذلیل ہوئے، قید و بند میں ڈالے گئے، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا کے اس عظیم ترین نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کرے۔ اور آج ایک ہی واحد ملک ہے جس ملک میں یہ اقرار جرم بن چکا ہے، اور تعزیر پاکستان کے تابع ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں اگر مجرم پکڑا جائے تو اس کی ضمانت بھی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سینکڑوں آدمی صرف اس جرم میں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا برسرعام اقرار کیا تھا، قیدوں میں ڈالے گئے۔ احمدیت کو دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مصائب کے باوجود بنی نوع انسان کی عمومی خدمت کی بھی بکثرت توفیق مل رہی ہے۔ اس کی تفاصیل کا تو یہ وقت نہیں، انشاءاللہ کل کی دوسری تقریر میں جماعت احمدیہ کی عالمی جد و جہد اور کوششوں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نازل ہونے والے فضلوں کا ذکر کروں گا۔ اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پروپیگنڈے حکومت پاکستان کے خدا کی تقدیر نے ناکام بنا دیے ہیں۔ چنانچہ سیرا لیون کے صدر نے قرآن کریم اور احمدیہ لٹریچر کے تحفے کو چومتے ہوئے بڑے ادب اور احترام سے قبول کیا اور فرمایا، احمدیہ مشن طبی اور تعلیمی میدان میں ملک کی بڑی خدمت کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے وکیل اعلیٰ تحریک جدید کے چودھری عبید اللہ صاحب جب دورے پر لائبیریا تشریف لے گئے تو لائبریرین
نیوز نے یہ ایک آرٹیکل، لیڈنگ آرٹیکل اس پر لکھا، اور اس خبر دی کہ انفارمیشن منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انفارمیشن منسٹر کیا یہ بیان شائع کیا کہ احمدیہ مشن نے اپنی ابتدا ہی سے حقیقی بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔ کہاں یہ پروپیگنڈا کہ افریقہ کو مخاطب کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے جو سو کال مبینہ خطہ سے ریلیز شائع کیا تھا، اس میں یہ لکھا کہ افریقہ کو ہم متنبع کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جہاں جاتی ہے فساد برپا کرتی ہے، اس لیے ہم آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو رد نہ کیا اور بروقت پیش بندی نہ کی تو آپ کے ملک میں بھی فساد برپا کریں گے۔ وہاں کی حکومت اور وہاں کی حکومتوں کے سربراہ اس سے بالکل برعکس رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ابتدا ہی سے جماعت احمدیہ نے حقیقی بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔ مشن کی مسائل کے نتیجے میں بہت سے لائبریرین کے معیار زندگی میں نمایاں ترقی پیدا ہوئی۔ بہرحال میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ظالمانہ مہم کے جہاں تک بیرونی دنیا کا تعلق ہے وہاں بھی نہایت ہی خوشگوار نتائج پیدا ہو رہے ہیں، اور جہاں تک اندرون پاکستان کا تعلق ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشخبری کے نتیجے میں آرام میں گہری تبدیلی اور بنیادی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان میں عوام الناس ایک اور نظر سے اب پاک احمدیوں کو دیکھنے لگے ہیں۔ ان کو یہ دو طرفہ جنگ اب کھلی کھلی اس بات پر مرکوز نظر آتی ہے کہ احمدی کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ توحید کا بہرحال اعلان کرنا ہے، جو چاہے مخالف، اور غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ توحید نہیں پڑھنے دینا اور اس کی ہر وہ سزا دیں گے جو سزا کفار مکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو دیا کرتے تھے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو ایسی بات نہیں جو میں ان کی طرف منسوخ کر رہا ہوں۔ کوئٹے کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے وہاں کی جمعیت کے صدر، جو بلوچستان کی جمعیت ختم نبوت کے صدر ہیں، انہوں نے ایک وکیل کے سوال کے جواب میں یہ اقرار کیا جو تحریری طور پر عدالت کی کارروائی کا حصہ بن چکا ہے کہ ہاں یہ درست ہے کہ ہم آج احمدیوں سے کلمہ توحید اور اذانوں کے سلسلے میں وہی سلوک کر رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے ساتھ اس زمانے کے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ یہ عدالت کی کارروائی لکھی ہوئی موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، اخباروں میں اس پر تبصرے چھپے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جرم ہے، یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک نئی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے اخبار اگر اس کو شائع کریں تو حکومت کا محکمہ سینسر حرکت میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے۔ وہ باتیں اگر وہ شائع نہ کریں تو حکومت کا متعلقہ محکمہ حرکت میں آتا ہے کہ یہ اتنی اچھی اچھی خبریں احمدیت پر، احمدیوں کے خلاف، احمدیوں پر ظلم کی داستانیں تم شائع کیوں نہیں کرتے؟ اسے انہیں نمایاں شاسترکیوں سے کیوں تباہ نہیں کرتے؟ ان کی جواب تلبیاں ہوتی ہیں، اور جو لوگ شائع کرتے ہیں ان کو پاکستان کے خزانے سے رقم تحفہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔
اور وہی خبریں اگر جماعت احمدیہ باہر کی دنیا تک پہنچا دے تو یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ عجیب سینسر ہے کہ اپنے ملک میں نہیں غیر ملکوں میں جا کے سینسر کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا سینسر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اپنے ملک کی حدوں میں تو نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے برعکس رجحان کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور تمام دنیا کے آزاد ملکوں میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سینسر ہو اور یہ خبریں شائع نہ کی جائیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اس الٹی حکومت کی ہر بات الٹ چکی ہے، کوئی عقل کی باتوں میں باقی نہیں رہی، اور کس قدر کمینگی ہے، حد ہو گئی ہے۔ حکومت کو یہ بات سچتی ہے کہ بیچارے لوگ، غریب لوگ، نیک دل، پرامن شہری پتہ نہیں کب سے پیسے جوڑ کر اس تمنا کے ساتھ نکلے کہ ہم یہاں اگر ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے تو باہر جا کر دل سے بھی شامل، یہاں اذانیں بند کی ہیں تو باہر جا کر اذانوں کی آوازیں سنیں، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے گیت نہیں گا سکتے تو وہاں جا کے نہیں گیت گائیں، اور ان کو جبراً روک دیا جا رہا ہے اور بہانے تلاش کر کے ان کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن باہر کی دنیا میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس کے برعکس نتیجے پیدا ہو رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ پہلے سے زیادہ قوت اور شان اور عزم کے ساتھ اور ایک عظیم قوت متحرکہ کے ساتھ اس کے بالکل برعکس کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ وہاں کلموں کو روک رہے ہیں اور ہم ہندوستان کو کلمے پڑھا رہے ہیں، یہ وہاں اذانوں کو روک رہے ہیں اور ہم ہندوستان کے مشرکانہ ملک میں اذانیں دلوا رہے ہیں، یہ وہاں مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہم ہندوستان کے مشرکانہ ملک میں مسجدیں بنا رہے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہیں اور نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ صرف ہندوستان کی مثال نہیں، ساری دنیا میں یہ واقع ہو رہا ہے۔ لیکن مختصراً بعض باتیں بعض حوالوں سے زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ پرانی رقابت چل رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس حوالے سے ان کو سمجھ آ جائے، کچھ ہوش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ قادیان کے مضافات میں جو سندھو سکھ آبادیاں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تبلیغ پہلے سے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے، اور وہاں کی رپورٹ کے مطابق مضافات میں 9 احمدی مستورات میں سے 6 برقع پہننے لگ گئی ہیں، 230 بچوں نے نماز سیکھ لی ہے، 30 بچے قاعدہ یسر القرآن پڑھ رہے ہیں، 6 بڑی عمر کے افراد نے قرآن مجید نازلہ ختم کر لیا ہے اور 4 نصف قرآن کریم نازلہ پڑھ چکے ہیں، 15 افراد اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لینے کے بعد اب کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خود مطالعہ کرنے لگے، 3 بچے وقف ہو کر مدرسہ احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور 9 بچے تعلیم کی غرض سے تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ تو ذات تھوڑی ہے، یہ تسلیم ہے، گنتی کی چاند ہے، مگر اسلام کے قریب لانے کی یہ ایک ایسی حسین کوشش ہے کہ اس ملک میں جہاں بالعموم یہ تاثر ہے کہ مسلمانوں کو سختی سے دبایا جا رہا ہے، وہاں اسلام کو ابھارنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی کوششوں کے نتیجے میں وہاں ہندوؤں میں سے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور سکھوں میں سے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہونے والوں کے اندر ایک عجیب روحانی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ ایک خط کا اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کے فضل سے وہاں ہندوؤں کو مسلمان بناتے ہیں تو کس قسم کے مسلمان بنتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب، جن کا سابق نام جگدیش چندر تھا، عرصہ 1.5 سال سے احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، اور اس عرصے میں بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اردو بھی سیکھی اور اسلام کی تعلیم بڑے شوق اور شغف سے حاصل کی۔ اب ان کا خط پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے، کیسی صاف اردو میں انہوں نے مجھے مخاطب کی، اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر بھجوایا ہے۔ لکھتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والدین، بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے انتہائی اذیت اور دکھ اٹھا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ تو احمدیت کی تقریر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہر صداقت کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ جہاں صداقت کی روشنی پھوٹتی ہے وہاں اندھیرے لازمی کوشش کرتے ہیں اس کو دبانے کی۔
اس لیے ہندوستان میں بھی جہاں جہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کو ترقی نصیب ہوتی ہے وہاں ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، باہر کی دنیا میں حکومتوں کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ عوام کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک دنیا ہے جہاں عوام کی طرف سے نہیں ہو رہا بلکہ حکومت کی طرف سے ہو رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ چند ماہ کے لیے قادیان چھوڑ کر کے علاقے میں چلا گیا، شاید اس طرح ہی ان کی آتش مخالفت ٹھنڈی پڑ جائے۔ اب جب کہ میں واپس آیا ہوں، میرے سسرال والے آ کر میرے بیوی اور بچوں کو ماں ساز و سامان کے واپس لے جا چکے ہیں اور مجھے بار بار مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں اور بار بار یہی شرط عائد کرتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو، احمدیوں کے پاس آنا جانا ترک کر دو، ورنہ ہم تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے اور تمہاری بیوی اور بچوں کو تا زندگی تمہارے ساتھ نہیں ملنے دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ ہم لوگ 30-40 ہزار روپیہ خرچ کر کے تمہیں دکان اور مکان الگ بنوا دیتے ہیں، تم عیش سے اپنا کاروبار کرو، اب تم دھکے کھا رہے ہو اور کرائے کی دکان پر رہتے ہو۔ تو لکھتے ہیں، پیارے حضور، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کے پاک نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری زندگی جانوروں سے بدتر تھی، اب خدا کی مہربانی ہے کہ اس زمانے کے سچے رشی اور گرو کی تعلیم کے نتیجے میں میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اور میں اپنے آپ کو صرف انسان ہی نہیں سمجھتا بلکہ محسوس کر رہا ہوں کہ سچائی کی برکت اور اسلام کے نور سے میرے اوپر آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اس لیے اب اگر اسلام کی خاطر میری جان بھی چلی جائے اور یہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں پاکستان کی حکومت کو متوجہ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک مظلوم ہندوؤں سے مسلمان ہونے والے مخلص کے جو جذبات ہیں، جس طرح اسلام کے نور سے وہ منور ہوا اور جس طرح اس کے دل میں حمد اور شکر کے جذبات پیدا ہوئے اور اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی اس کے لیے مقبول ہو گیا، اور وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ جس طرح پہلے وہ بہت کچھ قربان کر چکا، اگر اور بھی قربانیاں اسے مانگی گئیں تو وہ سب کچھ اسلام کی راہ میں پیش کر دے گا۔ تو وہ کیسے پاکستان کے احمدیوں سے توقع رکھتے ہیں جن کا دین آباء و اجداد سے اسلام چلا آ رہا ہے، جو اسلام کے نور کو سے ہمیشہ سے وابستہ رہے اور اس کا زیادہ عرفان رکھتے ہیں، کہ وہ اس ہندو سے مسلم سے بھی بدتر نکلیں گے اور یہ مسلم تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک حکومت پاکستان کی دھمکیوں اور جبر و ظلم صدم کے نتیجے میں وہاں احمدی دین اسلام کو چھوڑ چھوڑ کر اطلاعات اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ ہرگز ممکن نہیں، ہرگز ممکن نہیں اور ہرگز یہ ممکن نہیں۔ جس طرح پاکستان میں مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بکثرت لوگ احمدیت کے متعلق جستجو رکھنے لگے ہیں اور زیادہ قریب آنے لگے ہیں، اسی طرح باہر کی دنیا میں بھی مخالفت یہی اثر دکھاتی ہے۔ ہندوستان کی مخالفت کا میں نے ذکر کیا، وہاں کی ایک اور صوبہ مغربی بنگال میں موضع ہتھیاری کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہاں جماعت کی اس تبلیغ کے نتیجے میں شدید مخالفت شروع ہو گئی اور گھر جلانے اور لوٹ لینے کی دھمکیاں ملی، لیکن وہاں کے حاکم نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں کیا جائے اور امن میں خلل پیدا کیا گیا تو قانون حرکت میں آیا اور ہرگز غیر منصفانہ کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہ جب رپورٹ مجھے ملی تو پھر حقیقت میرا سر شرم سے جڑ گیا
کہ وہ تو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک فرمانروا تھا، ایک حکمران تھا جو تنگ نظری سکھاتا ہے، جو مذہب جو عصبیت سکھاتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ ہرگز احمدیوں کو غیروں میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو کسی حد تک یہ بات قابل فہم تھی، لیکن اسلام کی طرف منسوب ہو کر اتنا بھی نہ کر سکے جو یہ ہندو حاکم کرتا ہے، اور انصاف کے وہ تقاضے بھی پس پوش ڈال دیے جو ایک عام دہریہ حکمران بھی اختیار کر لیا کرتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بیان کیا، اللہ کا فضل اس مخالفت کے بعد آنا ہی تھا۔ چنانچہ وہاں کی جماعت نے بڑی خوشی سے اطلاع دی کہ اس علاقے میں احمدیت ایک عرصے سے رکی پڑی تھی۔ اس مخالفت کے بعد خدا کے فضل سے 16 نئی بیعتیں ہو چکی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی تقدیر ہمیں یہ بتا رہی ہے اور بار بار اس بات کی یاد دہانی کروا رہی ہے کہ تم نور سے وابستہ ہو کر اندھیروں سے نہیں ڈرو گے۔ تم وہ ہو کہ اگر اندھیروں کا سینہ چیرو گے تو وہاں سے خدا نور کے سوتے بہا دے گا۔ تم وہ ہو جو چٹانوں کا سینہ چیر کر حقیقتاً دودھ کی نہریں نکال لا سکتے ہو۔ فرحات کے متعلق تو محض یہ قصے ہیں، فرضی باتیں ہیں، لیکن فی الحقیقت آج احمدیت کی تاریخ میں عملاً ہم یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ سنگ لاکھ زمینوں سے بھی احمدیت اسلام کے نور کی دودھ یا نہریں بہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، دنیا کے ہر ملک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ان میں تیزی آتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بہت سی دلچسپ باتیں انشاءاللہ میں کل کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال جیسے میں نے بیان کیا ہے، پاکستان کی حکومت کا پروپیگنڈا اگرچہ بہت ہی ناقابل برداشت اور نہایت تکلیف دہ اور بہتان تراشی سے پر ہے، مگر میں جماعت کو مطمئن کرتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر خود اس کے خلاف کام کر رہی ہے اور برعکس نتیجے پیدا کر رہی ہے۔ ہاں، صرف ایک عیسائی پادری ہے جو پاکستان کی آواز کو سمجھا ہے اور اس کے پیغام کو اس نے قبول کیا ہے، اور وہ عیسائی پادری ناروے کا ہے۔ وہ یہ بات خوب سمجھ گیا کہ حکومت پاکستان کیوں مخالفت کر رہی ہے احمدیت۔ وہ جانتا ہے کہ عیسائی دنیا احمدیت کے سوا کسی اور اسلامی جماعت سے اس طرح نہیں ڈرتی جتنا احمدیت سے ڈرتی ہے، اور حقیقت میں عیسائیت کا مقابلہ کرنے کی سکت اگر کسی کو ہے تو اس احمدیہ جماعت کو۔ اس لیے وہ یہ پیغام سمجھا کہ حکومت پاکستان ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب ہم انہیں غیر مسلم قرار دے رہے ہیں تو تم یہ آواز لے کر دنیا میں کیوں نہیں نکلتے، اور جب یہ عیسائیت سے ٹکر لیتے ہیں تو تم کیوں نہیں ان کو کہتے کہ تم تو مسلمان ہو ہی نہیں۔ اس لیے عیسائیت سے تم کس طرح کیسے مقابلہ کر سکتے؟ پہلے اپنی حکومتوں سے اسلام ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، تب ہم تمہارے سامنے مناظرے کے لیے آؤ۔ چنانچہ ناروے کے اس بدنصیب پادری نے باقاعدہ ایک بیان شائع کروایا۔ یہ ناروے کی زبان ذرا پڑھنی مشکل ہے، اس لیے میں وہ اخبار کا نام نہیں پڑھ سکتا، پادری صاحب کا نام بھی جس میں شائع ہوا۔ بہرحال یہ مشہور بیان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ احمدیت آج جو عیسائیت کے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہے، اسے اس کا کوئی حق نہیں، کیونکہ احمدیت کو اسلام کی نمائندگی کا حق ہی حاصل ہے۔ حکومت پاکستان سے جب تک احمدیت یہ سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرے کہ یہ مسلمان ہیں، اس وقت تک ہمیں ان سے ٹکر لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو نظر انداز کریں۔ لیکن ایک پیغام تو ان کو وہاں ملا، اور ایک اور پیغام خدا تعالیٰ کی تقدیر نے غانا میں اس طرح پہنچایا کہ وہاں ویسٹرن ریجن کے ایک عیسائی پادری نے جب ان حالات کا موازنہ کیا ان واقعات سے جو اس سے پہلے عیسائیت پر اور دیگر سچی تحریکات پر گزرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ احمدیت کو سچا سمجھتے ہوئے قبول کیا، اور قبول ہی نہیں کیا بلکہ اپنے گرجے کو خدا واحد کی عبادت کے لیے پیش کر دیا۔
تک ان کے قبلے تبدیل نہ ہوں ان کو چین نہیں آتا۔ مسجدوں کو سنسار بھی کیا جا رہا ہے، ان کو آگے بھی لگائی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں بس چلتا ہے سربمور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں خدا کی عبادت ان کو تکلیف دیتی ہے، اور دنیا میں خدا کی تقدیر اس کا بدلہ اس طرح لے رہی ہے کہ خدا تعالیٰ جماعت کو مکثرت مساجد عطا کر رہا ہے، یہاں تک کہ گرجے بھی خود عیسائی پادری جماعت احمدیہ کو مسجد بنانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ قید و بند میں جو لوگ ڈالے گئے، جن کے لیے زندہ باد کے بڑے محبت بھرے اور پردرد نعرے ابھی آپ نے لگائے، وہ قید میں بھی ایسے مزے لوٹتے رہے ہیں کہ جن کا باہر والے تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سنت یوسفی کو وہاں زندہ کیا اور خدا تعالیٰ کی اس تقدیر رحمت کو جاری ہوتے دیکھا جو ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف کے زندہ خانے میں جاری ہوئی۔ وہ لوگ جو وہاں قید تھے ان میں ایک ہمارے مربی سلسلہ بھی تھے، سکھت کی بات ہے، انہوں نے بتایا کہ تبلیغی کے ذریعے نہیں، خوابوں کے ذریعے خدا تعالیٰ وہاں قیدیوں کو مسلمان بنا رہا ہے، یہ سچا مسلمان، اور بعض قیدی محض خدا تعالیٰ کی طرف سے مبشر رویا دیکھنے کے نتیجے میں قید کے اندر احمدیت قبول کر رہے ہیں، اور 8 بیعتیں ہو چکی ہیں اس قید خانے میں۔ ان میں سے ایک قیدی جو اس وقت یہاں موجود ہیں، وہ آزاد ہو کر یہاں تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے اپنے خط میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ خدا کی قسم اب تو ایسا دل لگ گیا یہاں کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ موجیں کہ تبلیغ اور پھر کامیاب تبلیغ، اور پھر یہ لطف کہ اللہ کی تقدیر آسمان سے ہماری مدد کر رہی ہے اور رویا دکھا دکھا کر لوگوں کو اس طرح مائل کر رہی ہے، یہ باتیں باہر تو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ جب وہ قید سے باہر تھے تو وہ درمیانے سے احمدی تھے، اچھے تھے، مگر باہر درمیانے سے تھے، قید میں جا کر تو وہ کندن بن کے نکلے ہیں ماشاء اللہ۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مربی صاحب کہ ایک صاحب جن کا میں نام نہیں لیتا، خواب کے ذریعے احمدی ہوئے، پہلے شدید مخالفت کرتے تھے، ان کا خاندان بھی جماعت کا سخت مخالف ہے، جو دوسرے غیر جماعت دوست تھے ان کا خیال تھا کہ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو اسے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، یعنی آزاد ہونے کے بعد۔ خود ان کو بھی اس بات کا فکر تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ شروع میں وہ کچھ تردد کرتے رہے اور گھر والوں کو اطلاع نہ دی، لیکن ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہرحال میں نے اپنے گھر کو یہ اطلاع کرنی ہے، پھر جو بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ خط لکھ کر ابھی رکھا ہی تھا کہ ان کے بھائی ان کو ملنے کے لیے آ گئے، چنانچہ انہوں نے وہ خط بھی ان کے سامنے رکھا اور ان کو کہا کہ اب آپ جو چاہیں کریں، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے روشنی دکھائی ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اسے قبول کر چکا ہوں اور اسلام میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے بھائی نے کہا تم نے اب قبول کی ہے احمدیت، میں تو مہینہ پہلے سے کر چکا ہوں۔ اسے دوبارہ گلے لگایا، لیکن ایک اور بھائی چارے کی محبت ہے جو اسلام کا بھائی چارہ ہے۔ وہ لطفی اور تھا جو دوبارہ اس کو سینے سے لگایا اور بتایا کہ میں نومبر کی 11 تاریخ سے احمدی ہو چکا ہوں، الحمدللہ کہ تم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس نور کو پا گئے۔ ایک دوست ملتان جیل میں عمر قید کی سزا بھگت رہے تھے، ویسے بڑے اپنے علاقے کے معزز اور طاقتور انسان کہلاتے تھے، لیکن جو شریکہ چلتا ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، ان کو ایک مقدمے میں ملوث کیا گیا، قتل کے مقدمے میں، اور عمر قید کی سزا ملی۔ ایک دن اچانک ان کو خیال آیا کہ جماعت احمدیہ کے جو اسیر یہاں ہیں ان کی تو حالت ہی اور ہے، ان کے رنگ ہی اور ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کہتے ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ کی کوئی تفسیر دو، کیونکہ میں تفسیر کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ
वाला था या कोई और चीज़ थी। चुनांचे उनको सूरह फातिहा की तफसील दी गई और साथ ही उनको उन्होंने लिखा, उन्होंने समझाया कि अगर तुम इस कैद से निजात चाहते हो तो दुआ का एक ज़रिया है। अगर तुम आजमाना चाहते हो तो हमारे इमाम को दुआ के लिए ख़त लिखो और उसके नतीजे में हो सकता है अल्लाह ताला फजल फरमा दे। तफसीर सूरह फातिहा का गहरा असर उनके दिल पर था कि अचानक एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। उनको मेरी तरफ से ख़त मिला कि मैंने आपके लिए दुआ की है और मैं अल्लाह की फजल से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल में आसान फरमा देगा। और उसी दिन जेल के दारोगा ने उनको आकर इतला दी कि आपकी उम्र कैद में 10 साल की कमी कर दी गई। वो दोस्त लिखते हैं कि ये वाक़या बयान करते हुए वो ज़ारो क़तार रो रहा था और अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा। उसने कहा हैरत अंगेज़ वाक़या मैंने देखा है, इसके बाद अब कौन है कि मुझे अहमदियत से मुनरिफ कर सकता है। एक और वाक़या भी मैं आपको बताता हूँ जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं, मुझे मेरा ईमान है कि पाकिस्तान के असीरान राह मौला की आहों का असर जरूर है। अब्दुल वहाब साहब बिन आदम गाना के अमीर लिखते हैं कि इन साल बुनकुरूबू, पता नहीं तलफ़्फ़ुज़ गलत हो तो मुझे गाना वाले माफ़ फरमाएं, वहाँ मुकीम एक दोस्त याकूबू नामी हमारे एक सर्किट मुबल्लिग़ के पास आकर बैत करके अहमदियत में दाखिल हुए। याकूबू अपने इलाका में बावजह इंतहाई बाग़ियाना और सरकश तबीयत रखने के मशहूर थे। मार कुटाई, दंगा फसाद की वजह से पूरे इलाके में बदनाम थे, हत्ता कि बॉर्डर की पुलिस भी उनसे डरती थी। और शराब के रसिया ऐसे कि इलाके में मशहूर था कि किसी का नशा टूटा हो तो उसका सांस सूंघ ले उसको नशा आ जाए। हर वक्त बदमस्त रहते थे। उनकी बैत पर वहाँ ताज्जुब हुआ और ना सिर्फ ये कि उनकी बैत पर ताज्जुब हुआ बल्कि इस बात पर कि अचानक उनकी काया पलट गई। तमाम बदियों की जगह हुस्न ने ले ली। एक एक बदी की बजाय उन्होंने एक एक नेकी इख्तियार कर ली और इतने मौजूद हुए कि इलाके के चीफ और वजीर आला तक उनसे मशवरा लेने के लिए जाया करते थे। उनसे किसी ने पूछा कि बताओ आखिर ये क्यों तब्दीली वाक़या हुई, तो उसने कहा कि वाक़या ये है 1985 की बात है, मुझे एक दफ़ा उन्होंने कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में मैंने बड़े बड़े हाजी देखे जो चर्च स्मगल करने के जुर्म में कैद थे, बड़े बड़े जुब्बा पोश देखे जो नहायत भयानक जराइम के नतीजे में कैद थे और तरह तरह के मुजरिम देखे, मगर सारे कैद खाने में मुझे अहमदी कोई नजर नहीं आया। मुझे ख्याल आया कि जिसको कहते हैं सबसे गंदी जमात, उनका एक आदमी भी कैद नहीं। उसको यह ख्याल ना आया कि अगर अहमदी कैदी ढूंढने हैं तो पाकिस्तान का सफर इख्तियार करें। वहाँ भी जुर्मों के नतीजे में नहीं बल्कि खुदाए वाहिद से मोहब्बत रखने के जुर्म में कैद हुए। बहरहाल उन्होंने जब वो ये वाक़या देखा तो कहते हैं मेरे दिल में एक कुरेद सी लग गई कि देखूं तो सही कि ये कौन लोग हैं। चुनांचे जब मैंने बाहर आकर आपके मुरब्बी से और दूसरे अहमदियों से रब्ता पैदा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे समझ अता फरमाई और फिर मैंने उसके नतीजे में एक हैरत अंगेज पाक तब्दीली अपने अंदर पैदा करने की तौफीक पाई। चूँकि वो जुर्म से तौबा कर चुके हैं इसलिए उसके नतीजे में जो नाजायज़ जल्दी आमदन थी वो ख़त्म हो गई और वो गरीब हो गए। और हालत ये हुई उनकी कि चंदे देने का शौक़ उस वक्त आया जब पैसे नहीं थे। एक सिर्फ मोटरसाइकिल बचा हुआ था, हाजिर होकर वो मोटरसाइकिल पेश कर दिया कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, तुम ले लो और इस मोटरसाइकिल के जरिए सारे इलाके में तब्लीग करो।
آخر پر میں حکومت پاکستان کے شکریہ کا ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں جو بڑا دلچسپ شکریہ ہے، اور اس شکریہ میں ہم سب شامل ہیں۔ گانا کے امور دفاع کے نگران اعلیٰ، جو گانا حکومت کے اساسی رکن ہیں، یعنی الحاج ادریس مہامہ شریف، 1985 کے جلسہ سالانہ میں سالٹ پانڈ تشریف لائے اور اس جلسے میں احمدیت کے جلسے میں انہوں نے تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستانی سفیر مس ایس کے جان صاحبہ جب اپنے مشن کی تکمیل کے بعد واپس پاکستان تشریف لے جا رہی تھیں تو غانا کے صدر مملکت نے ان کو فون پر یہ پیغام دیا کہ آپ نے یہاں قیام کے دوران بڑا اچھا نمونہ دکھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی الوداعی تقریر میں میں بھی شامل ہوں اور میں خود حاضر ہوں شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ خود وہاں تشریف لے گئے اور ساتھ یہ الحاج ادریس مہامہ صاحب کو بھی لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جو شکریہ ادا کیا وہ یہ تھا کہ اے سفیر پاکستان، احمدیہ مشن ملک کی گراں قدر خدمات سے انجام دے رہا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میری حکومت آپ کا شکریہ ادا کرے۔ مہامہ صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے تقریر میں جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے یہ سنا تو میری ہنسی نکل گئی، اور صدر مملکت نے میری طرف مڑ کے پوچھا کہ تم ہنسے کیوں ہو؟ میں نے کیا کہا ہے جو تمہیں ہنسی آ رہا ہے؟ اس پر میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ آپ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ دنیا میں جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جسے کسی ملک سے بھی کسی قسم کی اعانت نہیں ملتی اور کوئی مالی مدد کسی حکومت سے حاصل نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی اس مشن کی مسائل ہیں وہ سب کی سب جماعت احمدیہ کے افراد کی انفرادی اور اجتماعی قربانیوں اور باہمی تعاون کے نتیجہ میں۔ بس جہاں تک شکریہ کا تعلق ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت پاکستان نہیں تو پاکستان کے عوام لازماً تمام دنیا کے شکریہ کے مستحق ضرور ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہی سے لوگ نکلے ہیں جو اول ہندوستان کے تھے، بعد میں اکثریت پاکستان میں آ گئی۔ پاکستان سے نکلے ہیں جو دنیا کے کونوں کونوں میں امن اور بہبود اور پیار اور محبت اور صلح اور عاشقی کا پیغام لے کے گئے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہر قسم کے رنگ و ملت کے لوگوں کی خدمات کی اور اسلام کو ایک نہایت اثر رنگ میں ان کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے حکومت جو چاہے کرے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر تمام دنیا کی عالمی احمدیہ جماعت پاکستان کے عوام اور اس وطن کی شکر گزار نہیں ہوگی تو وہ خدا کا بھی شکر ادا کرنے والی نہیں۔ اس لیے میں آخر پر دعاؤں کی تحریک کرتے ہوئے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر للہ اس قوم کے لیے دعا کریں گے اور للہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین تعلیم کے نتیجے میں ان کا شکریہ ادا کریں گے اور ان کے لیے نیک خواہشات چاہیں گے تو اس کا بھی خدا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس قوم کی مدد اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم دعاؤں میں ان کی آنکھوں کے ساتھ اپنی دعائیں شامل کر دیں کہ اللہ ان کو ظلم اور بربریت سے نجات بخشے اور ایسی حکومت سے نجات بخشے جو تمام دنیا میں اسلام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچنے پر کمر بستہ ہو چکی اور انتہائی بدنامی کا موجب بن رہی ہے۔ ہمارے پاس ہم درویش لوگ ہیں، دعائیں ہی ہیں، تو دعائیں کریں، احمدیت کے مستقبل کے لیے دعائیں کریں، ان احمدیوں کے لیے دعائیں کریں جو ظلموں کا نشانہ بنائے گئے، ان ظالموں کو دعا دیں کہ خدا ان کو ظلم سے ہاتھ روکنے کی توفیق بخشے جو انہیں احمدیوں ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دنیا کے تمام عوام جو کسی نہ کسی رنگ میں ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں۔ آج
شرف انسانی کا عالم آپ کے ہاتھوں میں. آج آپ نے ثابت کر دیا کہ انسانی ضمیر کی آزادی کا عالم ہر لمحہ ہر صورت میں آپ بلند کیے رکھیں. اس لیے یہ محض ایک دنیا کے دکھاوے کی بات نہیں ہے. اگر فی الحقیقت اس علم کو بلند اور تاجور کرنا ہے اور تمام دنیا میں فتح مند کرنا ہے تو دعاؤں سے خدا سے مدد مانگیں اور گریہ ازاری سے خدا سے مدد مانگیں اور دعا کریں کہ آج احمدیت کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ تمام دنیا کے مظلوموں کی مدد کرے، تمام دنیا کے مظلوموں کی نجات کا باعث بنے اور تمام دنیا کو اسلام کی ظلم سے سے دوری کے ظلم سے نجات بخشنے میں محمد اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، آنے والوں کے خلوص کو بھی قبول فرمائے اور پیچھے رہنے والوں کی حسرتوں کو بھی قبول فرمائے. اس ملک کے یعنی ہندوستان کے باشندوں کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، ان کو بہترین جزا دے جنہوں نے اسلام آباد میں آپ کے آنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑے لمبا عرصے تک بہت ہی پیار اور محبت سے بڑوں نے چھوٹوں نے جوانوں نے اور بچوں نے بھی، عورتوں نے بھی اور مردوں نے، سب نے یکساں بے حد خلوص اور محبت کے ساتھ خدمت کے ایسے نمونے دکھائے ہیں کہ اس ملک آزاد ترقی یافتہ ملک کے لوگ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کوئی قوم اتنی عظیم و شان بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مقصد کی خاطر بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی لالچ کے اتنی عظیم و شان خدمت کا انجام دے سکتی ہے. چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں مختلف پرانے طلباء جو یہاں شیف ہے اسکول کہلاتا تھا، اسکول کے طالب علم تھے پرانے، اب بڑے بڑے عہدوں میں مختلف کاموں میں وہ مصروف ہو چکے ہیں، وہ شوق سے تشریف لائے تاکہ اپنے پرانے اسکول کو دیکھیں. یہاں پہ بھی انہوں نے حالت دیکھی، وقار عمل دیکھے، کس طرح پیار اور محبت سے لوگ خدمت کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں سچ ان کی طرف سے نمائندہ نے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جو کام آپ نے کر کے دکھایا ہے ہماری حکومت کے نمائندے بھی اگر چاہتے تو اس طرح نہیں کر کے دکھا سکتے. بس ان کے لیے بھی دعا کریں اور یہ سارے تمام دن ہم جو ثنا میں گزاریں اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کی گیت گائیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ جس طرح مخالفت کی موج اٹھی تھی آپ کو دبانے کے لیے، اس سے سینکڑوں گنا قوت کے ساتھ اللہ کی تقدیر آپ کو ابھار رہی ہے اور ہمیشہ ابھارتی ہے. السلام علیکم. دعا کر لیجیے، دعا کر لیجیے. ابھی جلسہ جاری رہے گا. ابھی دوسرے اجلاس کی تلائی شروع ہوگی جس میں بہت ہی اہم تقریر اعظم کرم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی ہے. وہ امریکہ میں بھی انہوں نے اس موضوع پہ تقریر کی تھی اور واقعی بہت ہی اعلیٰ پائے کی تقریر ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے امید ہے سب دوست اسی طرح بیٹھے رہیں گے، ہم ان کی ساری اس طرف تک بیٹھے رہیں گے. السلام علیکم.